ہمارے معاشرے کے اندر جب جنازے کو کندھا دیا جاتا ہے تو ہر کندھا دینے والا بلند آواز سے کلمہ شہادت کا نعرہ لگاتا ہے، اور اس کے جواب میں بات سننے والے لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھتے ہیں۔ کیا یہ کام جائز ہے؟ احادیث میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ تو محترم سامعین، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، خلفائے راشدین کے دور میں، صحابہ اکرام کی زندگیوں میں جنازوں کے ساتھ ایسا کوئی عمل نہیں ملتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام جب جنازوں کے ساتھ چلتے تھے تو انتہائی خاموشی کے ساتھ چلتے تھے۔ بعض روایات میں یہاں تک آتا ہے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب ہم جنازوں کے ساتھ چلتے تھے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم بول گئے یا ہم نے کوئی بات کر لی تو یہ پرندے اڑ جائیں گے۔ تو اگر اسلام کے اندر اس عمل کی کوئی گنجائش ہوتی، اس کا کوئی ثواب ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور اس کی تعلیم فرما کر جاتے، اور صحابہ اکرام اس پر ضرور عمل کرتے اور اس کو عملی جامہ پہناتے۔ لیکن آج کے اس دور میں کچھ لوگ اس کام کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں اور اس کو ثواب سمجھتے ہیں اور نیکی کا کام سمجھ کر اس عمل کو کرتے ہیں، حالانکہ یہ بدعت ہے۔ اور بدعت کے متعلق تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر ایک بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جس وقت مردے کے پاس کلمہ پڑھنے کی ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس وقت تو ہم مردے کے پاس پڑھتے نہیں ہیں، اس وقت تو ہم واویلا کرتے ہیں، اونچی اونچی آواز سے روتے ہیں۔ حالانکہ جب مردے کی روح پرواز کر رہی ہو اس وقت ہمیں کلمہ پڑھنے کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم، کہ تم اپنے مردے کو کلمہ شہادت کی تلقین کرو، اس وقت اس کے پاس اونچی اونچی آواز سے کلمہ پڑھو۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہودی کے بچے کے پاس گئے، جب اس کی روح پرواز کر رہی تھی تو آپ نے اس سے فرمایا یا غلام قل لا الہ الا اللہ۔ اس بچے نے اپنے والد کی طرف دیکھا تو باپ نے اس سے یہ کہا کہ آپ محمد کی اتباع کرو، محمد کی اطاعت کرو۔ اس بچے نے کلمہ پڑھا، اس کی روح پرواز ہو گئی۔ آپ علیہ السلام خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ تو اس وقت ہمیں کلمہ پڑھنے کا حکم ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس وقت کلمہ پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے اور خود اس پر عمل بھی کیا ہے۔ تو جس وقت ہمیں پڑھنے کا حکم ہے اس وقت ہم پڑھتے نہیں ہیں، اور جب ہم مردے کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں اس وقت ہم اونچی اونچی آواز سے پڑھتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت پڑھنا یہ اس کا حدیث میں کہیں ثبوت نہیں ملتا، یہ ایک بدعت ہے۔ اس سے ہم خود بھی بچیں اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو انتہائی اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں۔